الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات پڑھیے محمد وآلہ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں جو مومنوں کی ایک اور نشانی بیان کی ہے کہ وہ امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو صاحب ایمان ہے وہ دیانتدار ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا۔ اور اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب لوگ خیانت کرنے لگے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بیان کی ہے کہ اس وقت اکثر لوگ خائن ہو جائیں گے، امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسری جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تیسری نشانی جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یعنی جہاں ایک طرف یہ مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ امین ہوتا ہے، تو وہیں پہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ خائن ہوتا ہے۔ اب یہ جو امانت ہے یہ 2 طرح کی ہے، ایک یہ کہ اللہ نے بندے کو کچھ امانتیں سپرد کی ہیں، اور دوسرا یہ کہ بندے کے پاس کوئی امانت رکھے۔ اب ان میں سے جو دوسرا حصہ ہے آج اس کے بارے میں عرض کروں گا، یعنی بندے کے ذمہ کوئی امانت لگاتا ہے، وہ کوئی مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی راز بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے، یہ سب امانت کے زمرے میں ہوتا ہے۔ اور ان میں سے اگر دیکھا جائے کہ امین بننا یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی اگر کوئی آپ کے پاس آئے کہ میں آپ کو یہ مال بطور امانت دے رہا ہوں یا راز بطور امانت دے رہا ہوں یا کوئی اور کام بطور امین آپ کو سپرد کر رہا ہوں، تو اس وقت اس کو قبول کرنا مستحب ہوتا ہے، یعنی شریعت کی طرف سے اس پہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، مثلا ایک معاشرہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ خیانت ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آ گیا کہ یہاں پر شاید میرا مال ضائع ہو جائے گا، شاید مجھے نقصان پہنچایا جائے گا مالی طور پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مال آپ کے سپرد ہے، تو اس صورت میں اس امانت کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ اگر میں اس امانت کو قبول نہیں کروں گا تو اس کا یہ مال یا اس کی یہ چیز ضائع ہو جائے گی، تو وہاں پر گناہگار انسان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس امانت رکھی گئی ہو اور وہ امانت ضائع ہو جائے تو اب وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے کسی نے کوئی مال دیا، کوئی چیز میرے پاس رکھوائی بطور امانت، اور بعد میں مثلا وہ چور لے کے چلے گئے یا ضائع ہو گئی، تو کیا اب میں اس کی ضمانت دوں گا یا میرے اوپر کچھ نہیں ہے؟ اس میں 2 کنڈیشن شریعت نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں نے اس کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کی، پھر وہ ضائع ہو گئی، تو اس صورت میں مجھ پر ضمانت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ کہ میں نے کوتاہی کی ہو، مثلا کسی نے مجھے کوئی قیمتی سامان دیا ہو، مثلا میں ویسا یہاں پہ رکھ کے گھر چلا گیا اور کوئی آیا وہ اٹھا کے لے گیا، جب میں نے کوتاہی کی ہے تو پھر اس میں ضمانت دوں گا کہ ٹھیک ہے جو کوتاہی کی ہے اس کا جو نقصان ہے وہ میں اپنے پاس سے دوں گا۔ لیکن اب اس میں ایک امکان ہے کہ جس شخص کو ہم نے امین بنایا، اب ظاہری بات ہے کہ کوئی یہ تو نہیں ماننے کو تیار ہوگا، نفسیاتی بات ہے، وہ کہے گا نہیں میں نے خیال رکھا ہے امانت ضائع ہو گئی۔ اب اس چیز کے لیے کہ واقعاً اس نے کوتاہی نہیں کی، شریعت کہتی ہے کہ اس سے قسم لی جائے گی، کیونکہ وہ شخص امین ہے، تو اب یہ کہ وہ قسم دے گا کہ واقعاً اس نے اس چیز کی
دیکھ بھال میں، خیال رکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اگر وہ انسان قسم دیتا ہے تو پھر ہم اس کی قسم پہ اعتبار کرتے ہوئے اس سے ضمانت نہیں لیں گے، لیکن اگر یہ کہ وہ قسم دینے کو بھی تیار نہیں تو شریعت کہتی ہے اس کا مطلب اس نے امانت میں کوتاہی کی ہے اور وہ اس کو دینے پر ذمہ دار ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر جس کے پاس امانت رکھی گئی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو بھی بتائے کہ میرے پاس فلاں فلاں شخص کی امانتیں موجود ہیں۔ یا اگر ایک انسان کے پاس امانت ہے، وہ کسی دوسرے شہر سفر پہ جا رہا ہے، وہ اپنے بعد کسی دوسرے کو امین مقرر کرے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے، آپ کے پاس کافروں کی امانتیں تھیں اور آپ نے وہ امانتیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو امین مقرر فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور آپ نے یہ امانتیں سنبھال کے رکھنی ہے اور جو حقدار ہے اس کو امانت واپس کرنی ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر صاحبان ایمان کی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے یا کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی ان کا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ اگر ہم دیتے ہیں جس کو دیا جائے مستحق کو، کیا اس کا نمازی پرہیزگار ہونا ضروری ہے؟ اب اس حوالے سے پہلے بھی جیسے عرض کیا تھا میں نے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ بس وہ علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو۔ ہاں جی، اس میں یہ کہ وہ علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو، یہ ہمارا زکوٰۃ فطرہ اسے دینا گناہ میں، معصیت میں معاونت نہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اسے زکوٰۃ فطرہ دیا، وہ بازار گیا، اس نے داڑھی منڈوا لی، کیونکہ داڑھی منڈوانا شریعت میں حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حرام کام میں اس کی معاونت کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ وہ علی الاعلان اگر گناہ نہیں کرتا تو ہم اسے دے سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا آپ کا اس حوالے سے سوال ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، اب مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ابھی زکوٰۃ فطرہ کی رقم متعین نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے علاقے کے مولانا صاحب متعین کریں، وہ ایک آسان سا قاعدہ ہے۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس دیہات میں رہتے ہیں، وہاں پر کون سی جنس زیادہ کھائی جاتی ہے؟ عام طور پر غلط فہمی یہ ہے کہ میں کیا زیادہ کھاتا ہوں، نہیں، روایات میں یہ ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر کون سی جنس کھائی جاتی ہے، اس میں سے 3 کلو، 3.25 سیر ہوتا ہے، 3 کلو یا تو وہ جنس دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم لاہور میں رہتے ہیں تو لاہور میں گندم کھائی جاتی ہے زیادہ۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میں تو 3 ٹائم چاول کھاتا ہوں، وہ بے شک چاول کھاتا ہوں، لیکن نہیں، روایات میں ہے اس شہر میں کیا کھایا جاتا ہے۔ تو ہم 3 کلو چاہے تو گندم دے دیں یا اس کی قیمت لگا کے بازار میں ہم پتہ کر لیں کیا ہے، اس حساب سے دے سکتے ہیں۔ جو اپنے کا تھوڑا ایکسٹرا دے دیں وہ دے دیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ان کا سوال ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی غیر مسلم ہے، مستحق ہو، غریب ہو، ہم اسے زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، جو عام خیرات کی جاتی ہے جس سے مستحب صدقہ کہتے ہیں وہ تو آپ کافر کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو واجب صدقہ ہے اس کو آپ خود اپنے طور پر کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یا باقی واجب زکوٰۃ ہے اس میں شاید کوئی کہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں سے ایک یہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے تو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو، لیکن یہ ہر بندہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔
اس کے لیے امام کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اگر امام نہیں ہے تو جس سے اس نے متعین اس کام کے لیے کیا ہے کہ لوگوں سے جمع کرو، اس کی طرف یہ اجازت ہو ٹھیک ہے، ہاں واقعاً اگر اسے زکوٰۃ دی جائے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا، پھر لہٰذا اپنے طور پہ ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ مسلمان کو، اور اس میں بھی سب سے پہلے مومن اگر موجود ہے اسے دی جائے گی۔ جی، جو شریعت میں جو قسم ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے اور اسے پورا نہ کرنے پہ کفارہ واجب ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھوں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، وہ شرعی قسم یہ ہے جو اللہ کے نام سے کھائی جاتی ہے، جیسے واللہ خدا کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، یعنی جب اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے گی تو وہ شرعی قسم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے یا کوئی اپنی اولاد کی یا ماں بہن کی بیٹی کی قسم کھا رہا ہے، وہ شرعی قسم نہیں ہوتی کہ جس کا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نام کے جب قسم کھائیں گے وہ شرعی قسم ہے، وہ بے شک میں اپنی زبان میں کھا لوں جیسے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اگر پھر اس کی مخالفت کی جائے تو پھر کفارہ ہے، یا 3 روزے رکھیں گے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ قسم کھانے کے لیے سب سے پہلے تو الفاظ اہم ہے، اور دوسرا وہ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، اور سنجیدگی اس میں شرط ہے۔ اگرچہ ویسے عام حالات میں بھی قسم سچی کھانا بھی مکروہ ہوتا ہے، یعنی قسم کھانا کراہیت ہے، شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے، اگرچہ تمام شرائط کے ساتھ بھی، اور سچی قسم بھی کھائی جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ تب ہی نافذ ہوگی کہ جب اس کے اندر سنجیدگی پائی جائے گی۔ جی جی، نہیں اللہ کی صرف قسم، اس کے علاوہ جو جتنی قسمیں کھا لیں، اب میں ایک کہوں مثلا کعبے کی قسم کھا رہا ہوں، یا کوئی کہتے میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں، بس چلیے اللہ کی صرف قسم جو ہے شریعت کی نگاہ میں اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ باقی اگر قسم کھا رہے آپ گناہ گار ہیں، اب آپ اپنی ذات کی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، یا آپ نے قرآن کی جھوٹی قسم کھائی، کعبہ کی جھوٹی قسم کھائی، یا کسی اور کی جھوٹی قسم جناب عباس کے نام کی کھا لی، اب وہاں پہ آپ گناہ گار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں جھوٹی قسم سے توبہ کرنے کے لیے، لیکن جو شریعت کی ہے اس کی میں نے جو بیان کیا کہ وہ اللہ کے نام کی قسم ہے اور اس کا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ جی اس میں یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ان کا سوال ہے کہ سامنے تصویر ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اس میں یہ کہ اگر تو تصویر دائیں یا بائیں جانب ہو یا ہمارے اوپر کی جانب تھی پھر نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے تصویر ہو، وہ عالم کی ہو یا غیر عالم کی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ نماز مکروہ ہوتی ہے، یعنی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو آپ اس تصویر کو ہٹا لیں وہاں سے، یا اس کے اوپر کپڑا دے دیا جائے تو پھر کراہیت ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، نہیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک جاندار کی تصویر مراد ہے، جیسے کہ انسان کی تصویر سامنے بنی ہوئی ہے یا مجسمہ پورا بنا ہوا ہے جاندار کا، وہ مراد ہے یہاں پر۔ اور اس میں بھی کراہیت ہے، اس میں بھی جیسے شیشہ بھی لگا ہوا ہو کہیں، مثلا ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، تو اس میں بھی کراہیت ہے، اس کے اوپر آپ کپڑا دے دیں یا تھوڑا سائڈ پہ جا کے نماز پڑھ۔ اگر مسجد میں بھی کوئی گلاس ورک ہوا ہو تو اس صورت میں بھی سامنے اگر تصویر نظر آ رہی ہے وہ بھی کراہیت اپنی جگہ پہ قائم رہے گی۔ ہاں جی، لیکن جو میں نے کہا جاندار کے لیے، یہ حکم جاندار کے لیے ہے۔ ہاں جی، وہی میں نے ابھی جو نے عرض کیا نا، وہ کراہیت ہے، مکروہ ہے،
مکروہ کا مطلب یہ نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے، بہتر ہے کہ اسے اجتناب کریں۔